بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قاب عصری تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کر خوش ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر قاب عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھے انداز میں شکایت کی ہے۔ امیر المومنین بولے، کیسے شکایت کی ہے؟ تو اس پر قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ عورت یہ شکایت کرنے آئی ہے کہ جب اس کا خاوند ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ یہ عورت تو کہنے آئی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے مگر مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صاحب سے کہا کہ دیکھو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ جب وہ میاں بیوی چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن قاب سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا، دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کا نمبر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے 3 ماہ قبل آخری حج فرمایا۔ اس موقع پر 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 لاکھ مسلمانوں کے سامنے اپنا آخری خطبہ دیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ اس خطبے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں سمجھایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو اور عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے۔ بس اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو پھر انہیں سزا دینے کا کوئی اور بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہارا تمہاری بیوی پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ ناظرین، مندرجہ بالا حکم شریعت نے اس وقت دیا ہے جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کو دستیاب ہوں، مگر جب کسی مجبوری کی وجہ سے شوہر یا بیوی کسی دوسرے شہر یا ملک میں ہو تو زوجین باہمی رضامندی سے جتنی مدت تک چاہیں ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی حدود و قیود مقرر نہیں کیے، اور نہ زوجین کو مخصوص مدت کے اندر اکٹھے ہونے یا مباشرت کرنے کا پابند کیا ہے۔ زوجین ایک دوسرے سے جتنا عرصہ بھی دور رہیں، اس سے ان کے رشتہ ازواج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شوہر اپنی بیوی کی رضامندی سے اور بیوی اپنے شوہر کی رضامندی سے جتنا عرصہ چاہے دور رہ سکتی ہے، لیکن اگر شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور پھر 4 مہینے کی مدت تک ان کی صلح یا رجوع نہ ہو پائے تو اعلان ہو جاتا ہے، جس سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے،
اور رجوع کے لیے تجدید نکاح لازمی ہوتا ہے۔ اعلیٰ سے ہی استدلال کرتے ہوئے فقہا نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ درج والا آیت سے واضح ہوا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ 4 ماہ سے زائد مدت تک بیوی کے حقوق زوجیت کی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غمزدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اس لیے علماء کرام نے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر شوہر بغیر کسی عذر کے 4 ماہ تک بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا تو بیوی کو مطالبہ طلاق اور معاملہ خلا کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ ملازمت یا روزگار کے سلسلہ میں یا کسی بھی دوسری غرض سے اہل خانہ سے دور رہائش پذیر افراد جن کے لیے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھنا ممکن نہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 ماہ کی مدت میں اہل خانہ کے پاس جائیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو فریق ثانی کی رضامندی زوجین کے فتنے میں پڑنے کے اندیشوں اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق ضروری اقدامات کو یقینی بنائیں۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاؤں؟ وہ بولے کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی۔ جب قرات پوری ہو جائے تو اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ 15 مرتبہ رکوع کرنے سے پہلے پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات رکوع میں کہیں، پھر اپنا سر اٹھائیں اور یہی کلمات 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر کہیں، سجدے میں جائیں تو یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات کہیں، اسی طرح ہر رکعت میں کہیں۔ یہ کل 75 کلمات ہوئے اور ہر 4 رکعتوں میں 300 کلمات ہوئے۔ تو اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روزانہ یہ کلمات کہنے کی قدرت کس میں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ کلمات روزانہ نہیں کہہ سکتے تو ہر جمعہ کو کہیں، اور اگر ہر جمعہ کو بھی نہیں کہہ سکتے تو ہر ماہ میں کہیں۔ وہ برابر یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال میں آپ اسے کہہ لیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر من و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔